بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سرخ رنگ کا ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر ریت کے سمندر پر خاصی نیچی پرواز کرتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ کے ساتھ کرنل آرچ آنکھوں پر دوربین لگائے سائڈ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنوں پر ایک نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ نیچے دیکھتے دیکھتے پھر سر اندر کر کے دوربین ہٹاتا اور نقشے پر تیز نظریں ڈالتا۔ اس کے بعد پھر دوربین لگا کر باہر دیکھنا شروع کر دیتا۔ ہیلی کاپٹر کی پچھلی نشستوں پر 4 آدمی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل آرچ سمیت سب افراد کے جسموں پر مصری محکمہ آثار قدیمہ کی مخصوص وردیاں تھیں۔ ہیلی کاپٹر پر بھی مصری محکمہ آثار قدیمہ کے مخصوص نشانات بنے ہوئے تھے۔ کرنل آرچ پائلٹ کو نیچے دیکھتے ہوئے دائیں بائیں ہٹنے یا سیدھا اڑنے کے متعلق مسلسل ہدایات دے رہا تھا۔ اب وہ صحرا کی آبادی والی پٹی سے کافی اندر پہنچ چکے تھے، اور پھر ایک جگہ پہنچتے ہی کرنل آرچ نے چیخ کر پائلٹ کو ہیلی کاپٹر روکنے کا حکم دیا، اور ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر معلق ہو گیا۔ کرنل آرچ جھکا ہوا کافی دیر تک نیچے دیکھتا رہا، پھر اس نے پائلٹ کو نیچے اترنے کا حکم دیا، اور ہیلی کاپٹر نیچے ریت پر جھکتا ہوا ایک ٹیلے کے ساتھ ہموار ریت پر اتر گیا۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر نکال کر لاؤ، اور گرافک باکس بھی، کرنل آرچ نے نیچے اترتے ہوئے پیچھے بیٹھے ہوئے افراد سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے 4 افراد ایک ایک کر کے نیچے اتر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا باکس تھا۔ کرنل آرچ نے ہاتھ میں نقشہ پکڑا ہوا تھا، اسے نقشہ ریت پر بچھا دیا، اور پھر سے ان 4 افراد کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ گرافک باکس کھول کر اس میں سے کیمرہ نما چھوٹی سی مشین نکالی گئی، اور پھر یہ مشین اسٹینڈ کی مدد سے ریت پر ٹکا دی گئی، اور ایک آدمی اس مشین پر جھک گیا، جبکہ باقی 3 افراد مختلف سمتوں میں پھیلتے چلے گئے۔ کرنل آرچ نقشہ دیکھ کر مشین والے کو ہدایات دے رہا تھا، جبکہ مشین والا آدمی مشین پر جھکا ہوا ہاتھ سے باقی 3 افراد کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہٹنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس طرح ریت پر یہ عجیب و غریب سی پریڈ شروع ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ 3 افراد مسلسل آگے پیچھے دائیں بائیں ہٹتے رہے، اور پھر اچانک کرنل آرچ نے چیخ کر کچھ کہا تو مشین پر جھکے ہوئے آدمی نے بھی سر اٹھا کر ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جانے کا حکم دے دیا۔ بالکل یہی اسپاٹ ہے، قطعی یہی اسپاٹ ہے، کرنل آرچ نے ان تینوں افراد کو دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تینوں جس انداز میں کھڑے تھے اس ریت پر ایک مثلث سی بن گئی تھی۔ اب چیک کرو، کرنل آرچ نے مشین والے سے کہا، اور مشین والے نے مشین اسٹینڈ سمیت اٹھائی اور دوڑتا ہوا اس مثلث کے عین درمیان میں پہنچ کر رک گیا۔ اس نے اس بار مشین کا رخ نیچے ریت کی طرف کیا، اور پھر مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس نے ایک بٹن دبایا تو سر کی تیز آواز مشین سے نکلی، اور اس کے ساتھ ہی مشین کے نچلے حصے میں ایک خانہ سا کھل گیا، اور جس طرح فوٹو اسٹیٹ سے فوٹو ہوا کاغذ خود باہر نکل آتا ہے، اس طرح ایک کاغذ سا مشین سے باہر نکل آیا۔ اس آدمی نے وہ کاغذ پکڑا اور پھر اس پر موجود ٹیڑھی میڑھی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کرنل آرچ بھی تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا رزلٹ ہے؟ کرنل آرچ نے تیز لہجے میں کہا۔ وکٹری باس، ہرے وکٹری! یہ دیکھیے، یہ ہے دائرہ، اس آدمی نے بے اختیار خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور کرنل آرچ کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اسے جلدی سے کاغذ اس آدمی سے جھپٹا اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ سارے کاغذ پر اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی آڑی ترچھی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں، جیسے کسی معصوم بچے نے اس پر طبع آزمائی کی ہو، لیکن عین درمیان میں ان لکیروں نے ایک چھوٹا سا دائرہ بنا دیا تھا۔ یس، وکٹری! اوہ، ویری گڈ! کرنل آرچ نے بھی خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اس جگہ کی طرف دوڑ پڑا جدھر وہ بڑا سا ٹرانسمیٹر ریت پر رکھا ہوا تھا، جبکہ باقی افراد وہیں اپنی جگہوں پر ہی ساکت کھڑے تھے۔ کرنل آرچ نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کے بٹن دبائے تو ٹرانسمیٹر پر ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ٹوٹوں کی مخصوص آوازیں ابھرنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، Z1 کالنگ، اوور! کرنل آرچ نے ساتھ ہی تیز لہجے میں بار بار یہ فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس، HQS ایجنسی اٹینڈنگ، اوور! چند لمحوں بعد ہی ایک بھاری سی آواز ٹرانسمیٹر سے بلند ہوئی، اور ساتھ ہی تیزی سے جلتا بجھتا بلب بھی مسلسل جلنے لگا۔ Z1 کالنگ S1، اوور! کرنل آرچ نے کہا۔ اسپیشل کوڈ، اوور! دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اسپیشل کوڈ گولڈن سینڈ، اوور! Z1 نے کہا۔ اوکے، اوور! دوسری طرف سے کہا گیا۔
اور اس کے ساتھ ہی مسلسل جلتا ہوا بلب ایک بار پھر پہلے کی طرح تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹونٹو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ کرنل آرچ خاموشی ٹرانسمیٹر کے ساتھ اکڑوں بیٹھا رہا۔ ہیلو ہیلو، S1 کالنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز ٹرانسمیٹر سے گونجی اور بلب ایک بار پھر مسلسل جلنے لگا۔ یس سر، Z1 اٹینڈنگ، اوور۔ کرنل آرچ نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوڈ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ گولڈن سینڈ، اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ اوکے، رپورٹ، اوور، دوسری طرف سے اسی طرح سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ وکٹری باس، ہم نے گولڈن سینڈ کا مرکزی نقطہ تلاش کر لیا ہے۔ ایس ڈیٹیکٹر نے اوکے کا سگنل دے دیا ہے۔ اس وقت ہم گولڈن سینڈ پر موجود ہیں، اوور، کرنل آرچ نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ نیوز Z1، دس از ریئلی ویری گڈ نیوز، اوور۔ اس بار S1 نے بھی مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، اب مزید کیا احکامات ہیں، اوور، کرنل آرچ نے جواب دیا۔ شہر کی کیا رپورٹ ہے، اوور، S1 نے پوچھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر ڈوج کھا چکے ہیں۔ ان کے حصے میں فرضی مقبرہ آئے گا، اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ عمران کے متعلق کیا رپورٹ ہے، اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، اوور، کرنل آرچ نے جواب دیا۔ اسے کوئی شک تو نہیں پڑا، اوور، S1 نے پوچھا۔ نو سر، ویسے سر یہ عمران کے خاتمے کا بہترین موقع ہے۔ وہ اکیلا ہے، سیکرٹ سروس کے بغیر، اور نہ صرف ہماری نظروں میں ہے بلکہ وہ اپنے طور پر مطمئن بھی ہے اور ہماری طرف سے مکمل اندھیرے میں ہے، اوور، کرنل آرچ نے کہا۔ یعنی تم اس پر حملہ کر کے اسے اندھیرے سے روشنی میں لانا چاہتے ہو، Z1، اوور۔ S1 کا لہجہ یکلخت کرخت ہو گیا۔ سر میں تو اس کے خاتمے کی بات کی ہے، اوور، Z1 نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو صورتحال تم بتا رہے ہو نا، کیا وہ ہماری نظروں میں نہیں ہے؟ لیکن اگر عمران اس حملے سے بچ نکلا تو پھر تم خود جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ کیا گولڈن سینڈ پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے گا؟ اور میرے خیال میں یہ بات تو تم بھی جانتے ہوگے کہ گولڈن سینڈ پروجیکٹ اس وقت ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، اوور، S1 نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ یس سر، سوری سر، اوور، Z1 نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ آئندہ یہ خیال بھی ذہن میں نہ لانا، یہ شاید عمران کی زندگی کا بھی پہلا موقع ہوگا کہ وہ نہ صرف اندھیرے میں ہے بلکہ مکمل طور پر ڈوج کھا چکا ہے، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس پر قاتلانہ حملے کے اور بھی بہت سے مواقع مل سکتے ہیں، لیکن گولڈن سینڈ پروجیکٹ کے لیے یہ موقع دوبارہ نہیں آ سکتا، اوور، S1 نے کہا۔ یس سر، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سر، اوور، Z1 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، ابھی بتاؤ کہ مصری محکمہ یا سارے قدیمہ کے متعلق پلاننگ کہاں تک پہنچی ہے، اوور، S1 نے پوچھا۔ میں اسے اوکے کر کے ہی یہاں آیا تھا۔ ایک ہفتے تک صحرا کی اس پٹی میں کوئی ہیلی کاپٹر یا گاڑی داخل نہ ہو سکے گی، یہ طے ہو گیا ہے، اوور، Z1 نے جواب دیا۔ کتنی رقم میں سودا طے ہوا ہے، اوور، S1 نے پوچھا۔ 50 لاکھ مصری پاؤنڈز ہیں جناب، اوور، Z1 نے جواب دیا۔ گڈ، کافی سستا سودا کر لیا ہے تم نے۔ اس کے باوجود مداخلت کے خطرے کے بارے میں تم نے کیا پلاننگ کی ہے، اوور، S1 نے پوچھا۔ سر میں نے RC-31 بیرم اس پٹی کے گرد نصب کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی چاہے گا بھی تو داخل نہ ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس اسکیم سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی پہنچے گا ہمیں اطلاع مل جائے گی، اوور، Z1 نے جواب دیا۔ گڈ، تمہاری یہی ذہانت مجھے پسند ہے، تم ہر پہلو کا خیال رکھتے ہو، اوور، S1 نے کہا۔ تھینک یو سر، اوور، کرنل آرچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں فوری طور پر گولڈن سینڈ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے گرین کوشن دے دوں، اوور، S1 نے کہا۔ یس سر، میرا بھی یہی مطلب تھا، اوور، Z1 نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ٹیم پہنچنی شروع ہو جائے گی، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرنل آرچ نے بھی ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر واقعی مسرتوں کے گلاب کھلے ہوئے تھے۔ اس نے اسرائیل کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تقریباً مکمل کر لیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مخصوص آلات سے لیس ٹیم یہاں پہنچ جائیں گی، اور اس کے بعد اس مدفون مقبرے کی سائڈ سے سرنگ نکلے گی، اندر سے تمام نوادرات نکل کر اسرائیل پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں اسپیشل پروجیکٹ کی مشینری نصب کر دی جائے گی۔ یہ سارا کام 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا، اور مصر اور دور دراز تک پھیلے ہوئے مسلمان حکومتوں اور وہاں کے کروڑوں باشندوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ اسرائیل نے اس کی شہرک پر چھری رکھ دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی مدد سے وہ جب چاہے جہاں چاہے مسلمان ملکوں پر انتہائی خوفناک ریڈ میزائل فائر کر سکتا ہے، اور ریڈ میزائل کا مطلب تھا کہ خوفناک اور عبرتناک تباہی، اور اس تباہی کا سوچ سوچ کر کرنل آرچ کا چہرہ کھلا جا رہا تھا۔
وہ انتہائی متعصب اور کٹر یہودی تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالے۔ تاریکی میں رینگتی ہوئی کار گھنے درختوں کے درمیان رک گئی۔ کار کے نہ صرف ہیڈ لیمپس بجھے ہوئے تھے بلکہ اس کے اندر اور باہر کی تمام چھوٹی روشنیاں بھی بند تھیں، حتیٰ کہ ڈیش بورڈ کے ساتھ کار کے تمام میٹرز کی روشنیاں بھی بجھی ہوئی تھیں، اس لیے کار بالکل اندھیرے کا ہی ایک جز بنی ہوئی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو گے فواد، میں اکیلا اندر جاؤں گا، سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران نے ساتھ بیٹھے ہوئے فواد سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے جسم پر بھی سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ سامنے کچھ دور وہ کوٹھی تھی جس میں ڈاکٹر عمر عبدال نے مصری تاریخ کے مشہور محقق جان آرنلڈ کی رہائش گاہ بتائی تھی۔ بظاہر جان آرنلڈ کی رہائش گاہ میں جانے کا کوئی تک نہ تھا، لیکن دو باتیں عمران کو مشکوک کر گئی تھیں، ایک تو جان آرنلڈ کا اچانک فوت ہو جانا، اور دوسری بات عبد المنان افندی کی یہ بات کہ جان آرنلڈ کا بیٹا آرگن بھی ڈان کے ساتھ شامل تھا، اور اصل کتبہ بھی اس نے ہی بینک لاکر سے نکالا تھا، اور اس کے بعد وہ نظر نہ آ رہا تھا، جبکہ یہی بات ڈاکٹر عمر عبدال نے بتائی تھی کہ باپ کی وفات کے موقع پر بھی آرگن نظر نہیں آیا تھا۔ چنانچہ انہی باتوں کے پیش نظر عمران نے جان آرنلڈ کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈان نے آرگن سے مقدمہ حاصل کر کے اسے ختم کر دیا ہوگا، لیکن پھر ڈان اپنے ہیڈ کوارٹر سمیت ختم ہو گیا، اور کتبہ ڈان کی عورت نتاشا لے کر سامنے آ گئی، اور اس کے بعد نتاشا کو بھی ختم کر دیا گیا۔ عمران نے نتاشا کو مرنے کے بعد چیک کیا تھا، گو بظاہر ساری علامات ہارٹ اٹیک کی تھیں، لیکن نتاشا کے ناخنوں کے رنگ نے ایک اور ہی کہانی سنائی تھی۔ گو عمران نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن اس کی تیز نظروں سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی تھی کہ نتاشا کو زبردست شوق کے ذریعے ختم کیا گیا ہے، اور یہ شوق کسی نامعلوم ریس کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت کو ہارٹ اٹیک قرار دیا گیا، اور چونکہ ڈاکٹروں کی نظریں اس کے علاوہ اور کسی چیز پر نہ جا سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ہارٹ اٹیک ہی کو وجہ موت قرار دیا۔ بہرحال عمران کے نزدیک نتاشا کی اس طرح اچانک موت بھی مشکوک تھی، پھر جان آرنلڈ کا اس طرح اچانک سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو جانا بھی اس کی نظروں میں مشکوک تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسرائیل یقیناً اس ساری گیم کے پیچھے موجود ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اسرائیل جس گیم کے پیچھے ہو وہاں کیا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے فوری طور پر جان آرنلڈ کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر جان آرنلڈ کی موت کے پیچھے اسرائیلی ایجنٹوں کا ہاتھ ہوگا تو پھر یقیناً اس کی رہائش گاہ کی بھی نگرانی کی جا رہی ہوگی، اس لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عمر عبدال کی رہائش گاہ سے نکل کر اپنی نگرانی کو چیک کرتا ہوا فواد کی رہائش گاہ پر پہنچا، اور پھر وہاں سے وہ فواد کو ساتھ لے کر یہاں پر آیا۔ عمران نے کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر تیزی سے سڑک کراس کر کے وہ کوٹھی کے سائڈ میں جاتی ہوئی گلی میں داخل ہو گیا۔ یہ گلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور عمران دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں سرچ لائٹ کی طرح ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن اس کی چھٹی حص ابھی تک نہ جاگی تھی۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ عمران کا خدشہ غلط ہے، کوٹھی کی نگرانی نہ ہو رہی تھی۔ بہرحال عمران نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا وہ چند لمحوں بعد کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا۔ یہ پرانی سی کوٹھی تھی، اور اس کی چار دیواری بھی کچھ زیادہ اونچی نہ تھی۔ عقبی طرف کوٹھی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمران چند لمحے ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ اچھلا، اور دوسرے لمحے وہ دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا اندر کود گیا۔ دیوار کی جڑ میں وہ دبک گیا۔ وہ اپنے گرنے کے دھماکے کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، خاص طور پر اسے کتوں کی طرف سے خطرہ تھا، لیکن جب کچھ دیر تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو وہ اٹھا اور سائڈ سے ہوتا ہوا عمارت کے سامنے کے رخ پر آ گیا۔ یہاں برآمدے اور پورچ کا بلب جل رہا تھا، لیکن کوٹھی اندر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور پھر عمران کو برآمدے کی سائڈ میں ایک کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی کی لکیریں باہر آتی دکھائی دیں، تو وہ دبے پاؤں اس کھڑکی کی طرف پڑ گیا۔ اسے اونچا ہو کر کھڑکی کے شیشوں سے اندر جھانکا۔ اندر چونکہ پردے وغیرہ نہ تھے اور زیرو کا بلب جل رہا تھا، اس لیے اندر کا پورا منظر اس کے سامنے تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بیڈ پر ایک بوڑھا سا آدمی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ایک پرانا سا پیڈسٹل فین لگا رکھا تھا، جس کا شور عمران کو کمرے سے باہر بھی سنائی دے رہا تھا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے کودنے کے دھماکے کی آواز نے اس بوڑھے کی نیند میں خلل کیوں نہیں ڈالا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا برآمدے میں آیا، اور پھر بڑی احتیاط سے اس نے سب سے پہلے کوٹھی کی نچلی منزل کا پینسل ٹارچ سے جائزہ لیا، لیکن نچلا حصہ شاید مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس لیے وہاں سوائے فرنیچر کا اور کچھ بھی نہ تھا۔ سیڑھیاں برآمدے کے دوسری سائڈ سے اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔
اور ان سیڑھیوں کی بناوٹ چونکہ چکر دار تھی، اس لیے انہیں دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ جان آرنلڈ کم از کم ان سیڑھیوں سے گر کر زخمی تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان کی گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹ سکتی۔ اگر سیڑھیاں بالکل افقی انداز میں بنی ہوتی تب تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اوپر سے گرنے کے بعد آدمی براہ راست سر کے بل نیچے آ گرتا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی، لیکن چکردار سیڑھیوں پر گرنے کے بعد وہ کسی صورت بھی اس طرح نہ گر سکتا تھا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی، جبکہ ڈاکٹر عمر ابدال نے یہی بتایا تھا کہ جان آرنلڈ نیچے گر کر گردن کی ہڈی توڑوا بیٹھے تھے۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر پہنچا۔ اوپر کی حالت نچلے حصے سے زیادہ خستہ تھی، اور پھر ایک کمرے میں پہنچ کر عمران نے ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اس کمرے میں موجود فرنیچر بتا رہا تھا کہ یہ کمرہ جان آرنلڈ کے کام کرنے کا کمرہ ہے۔ کمرے میں ہر طرف پھیلی ہوئی پرانی کتابیں، کاغذات اور قدیم مصری کتبے، مجسمے، سب کچھ دیکھ کر پہلی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ جان آرنلڈ اس کمرے میں بیٹھتا ہوگا۔ عمران کو چونکہ اب تسلی ہو گئی تھی کہ کوٹھی کی نگرانی بھی نہیں کی جا رہی اور کوٹھی کے اندر بھی سوائے اس بوڑھے کے اور کوئی بھی موجود نہ تھا، اس لیے عمران نے دروازہ بند کر کے لائٹ جلا دی اور اس کے بعد اسے پورے کمرے کی تلاشی کا آغاز شروع کر دیا۔ اسے بظاہر تو کسی خاصی چیز ملنے کی توقع نہ تھی، اور جس طرح اس نے کوٹھی کو خالی چھوڑ دیا گیا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں سے کسی کام کی چیز ملنے کی توقع ہی عبث ہے، لیکن پھر بھی عمران ایک ایک کاغذ کو چیک کر رہا تھا۔ اس نے میز کی درازیں، الماریاں، ان میں رکھی ہوئی کتابیں، سب کچھ چیک کر لیا، لیکن کوئی ایسی چیز اسے نہ ملی جس سے وہ کسی خاص نتیجے تک پہنچ سکتا کہ جان آرنلڈ کو کیوں قتل کیا گیا ہے۔ ایک الماری کی تلاشی لیتے لیتے اچانک وہ چونک پڑا۔ الماری کا نچلا خانہ دیکھتے ہی اسے خیال آیا اور اس نے انتہائی تیزی سے ساری کتابیں باہر نکالنا شروع کر دیں، اور پھر اس نے اس خانے کی سائڈ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک ہلکی سی کھٹاک کی آواز ابھری اور بند خانہ درمیان سے اس طرح کھل گیا جیسے دروازے کے دو پٹ کھلتے ہیں، اور عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اندر ایک موٹی سی فائل رکھی ہوئی تھی۔ عمران نے فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے اس کا منہ بن گیا، کیونکہ فائل میں موجود کاغذات مصری آثار قدیمہ کے مختلف پہلوؤں پر جان آرنلڈ کی آرا پر مبنی تھے۔ شاید جان آرنلڈ کی کوئی کتاب لکھ رہا تھا، لیکن فائل کا آخری صفحہ کھولتے ہی عمران بری طرح چونک پڑا، کیونکہ آخری صفحے کے بعد دو کاغذ طے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ عمران نے وہ کاغذ کھولے اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے یکلخت سورج اس کی کھوپڑی کے عین اوپر طلوع ہو گیا ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں ان کاغذوں پر کسی مقناطیس کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ ایک کاغذ تو اسی کتبے کا فوٹو تھا جو کہ نتاشا کے ذریعے ملا تھا، اور دوسرا کاغذ ایک نقشے پر مبنی تھا، لیکن وہ نقشہ جو کلثوم کے ذریعے ڈاکٹر عمر ابدال کے سیف سے عمران نے حاصل کیا تھا، اور اس نقشے میں خاصا فرق تھا جو عمران کی باریک بین نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ عمران نے فائل واپس خانے میں رکھی اور اسے بند کر دیا، اور پھر کتابوں کو دوبارہ چننے لگا۔ وہ کسی کو یہ تاثر نہ دینا چاہتا تھا کہ یہاں کسی چیز کو چھیڑا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میز پر رکھا ہوا آتشی شیشہ اٹھایا اور اس کی مدد سے اس کتبے اور نقشے کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر عمر ابدال والا کتبہ اور نقشہ بھی موجود تھا۔ یہ کتبہ بالکل وہی تھا، لیکن اس میں نہ صرف بناوٹ میں معمولی سا فرق تھا، لیکن نقشے میں یہ فرق واضح محسوس ہوتا تھا۔ لیکن عمران اس کتبے اور نقشے کو پڑھ نہ سکتا تھا، کیونکہ اسے قدیم ترین مصری زبان پر اتنا عبور حاصل نہ تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اس موضوع پر کوئی ریسرچ کی تھی۔ بس وہ بین الاقوامی رسائل میں چھپنے والے اس موضوع پر مختلف مضامین پڑھتا رہتا تھا، جس سے اسے اس موضوع سے شدت تو ضرور تھی، لیکن بہرحال وہ مہارت کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود فرق بہرحال موجود تھا جو اسے بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے دونوں کاغذ طے کر کے جیب میں ڈالے اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ لائٹ اسے بند کر دی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ پیڈسٹل فین کا شور اسی طرح سنائی دے رہا تھا اور بوڑھا ملازم بھی اسی طرح سو رہا تھا۔ عمران خاموشی سے پائیں باغ میں آیا اور چند لمحوں بعد وہ فواد کی کار تک پہنچ گیا تھا۔ بڑی دیر لگا دی عمران صاحب، میں تو گھبرا گیا تھا، فواد نے کہا۔ انتہائی اہم بات سامنے آئی ہے، واپس چلو فوراً، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور فواد نے سر ہلاتے ہوئے کار کو واپس موڑ دیا۔ لائٹیں ویسے ہی بند تھیں، لیکن کچھ دور آگے جانے کے بعد اس نے لائٹیں جلانے کا کہا اور فواد نے لائٹیں جلا دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ فواد کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے۔ کیا سر کمال عبداللہ کے علاوہ یہاں کوئی ایسا ماہر موجود ہے جو قدیم مصری زبان کو اچھی طرح سمجھ سکے؟ عمران نے پوچھا۔ کئی ہو سکتے ہیں، فواد نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی ایک بتاؤ۔
اور ایسا کہ اس کا تعلق سرکار سے نہ ہو؟ عمران نے کہا، اوہ، ایسا تو کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی حکومتی کے ملازم ہیں۔ فواد نے کہا، اوہ اوہ، تمہاری اس بات سے میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی ہے، ٹھہرو میں بات کرتا ہوں۔ عمران نے کالر سے جلدی سے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا کہ پھر ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ فواد نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کلثوم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ اس وقت رات کو کسی لڑکی سے فون پر بات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صبح دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یہیں رہیں گے یا؟ فواد نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ڈاکٹر عمر عبدال کی رہائش گاہ پر جاؤں گا، پہلے والے فوٹو اور نقشے وہیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے خود ان کا مکمل اور تفصیلی تجزیہ کر لوں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے پھر میں آپ کو چھوڑاؤں، فواد نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ عمران ڈاکٹر عمر عبدال کی رہائش گاہ کے بائیں باغ میں ایک دروازے سے باہر آیا تھا، اس لیے اس کی واپسی بھی اسی دروازے سے ہوئی۔ اس دروازے کو شاید پہلے کبھی کھولا نہ گیا تھا، اس لیے اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی، اور پھر چونکہ یہ دروازہ گیسٹ روم بلاک کے قریب ہی موجود تھا، اس لیے عمران کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ فیاض کے کمرے میں تاریکی تھی، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ وہ حسب عادت جلد ہی سو گیا ہے۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر بریف کیس کی طرف بڑھ گیا۔ فوٹو اس میں موجود تھے۔ عمران نے جیب سے جان آرنلڈ کے کمرے سے برآمد ہونے والے کاغذات نکالے اور دونوں کو برابر رکھ کر اس نے ٹیبل لیمپ جلا کر ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران بے اختیار چونک پڑا، اس نے جلدی سے کاغذ طے کیے اور انہیں جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ آیا۔ کون ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کلثوم ہوں۔ دروازے کے باہر سے کلثوم کی آواز آئی اور عمران نے لاک کھول دیا۔ کیا تمہیں نیند نہیں آتی جو اتنی رات گئے منہ اٹھائے چلی آئی ہو؟ عمران نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ اسے کلثوم کا اس وقت اس کے کمرے میں آنا خاصا ناگوار گزرا تھا۔ ڈیڈی واپس نہیں آئے عمران، میں بے حد پریشان ہوں۔ میں پہلے بھی یہاں چکر لگا کر گئی ہوں، لیکن تم موجود نہ تھے، اب لائٹ جلتی دیکھ کر میں آئی ہوں۔ کلثوم نے انتہائی خوفزدہ اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، ڈاکٹر عمر عبدال اب تک واپس نہیں آئے؟ کیا مطلب؟ کہاں گئے ہیں وہ؟ عمران کلثوم کی بات سن کر واقعی پریشان ہو گیا۔ اسی لمحے دور سے پھاٹک کھلنے اور کسی کار کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ، شاید ڈیڈی آ گئے، کلثوم نے چونک کر مسرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے واپس دوڑ گئی۔ عمران بھی تسلی کی غرض سے باہر کو چل پڑا، کیونکہ اگر واقعی ڈاکٹر عمر عبدال واپس نہیں آئے تو جان آرنلڈ کی طرح ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ لیکن جب پورچ میں اسے کار سے ڈاکٹر عمر عبدال نظر آئے تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ ابھی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اسے باہر سے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گیا، قدموں کی آواز سے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ آنے والی کوئی عورت ہے۔ عمران، عمران! دوسرے لمحے دروازے کے باہر سے کلثوم کی آواز سنائی دی اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ ایک بار پھر کھول دیا۔ اب کیا بات ہو گئی؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ زیادہ غصہ مت دکھایا کرو مجھے، سمجھے؟ ڈیڈی کو ایک کلب میں دیر ہو گئی تھی اور اب وہ اپنی خوابگاہ میں موجود ہے، کیونکہ انہیں صبح ایک ضروری کام کے لیے سوئس جانا ہے۔ کلثوم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر کیا تم اس لیے آئی ہو کہ میں تمہیں ٹائم پیس میں الارم لگا کر دوں تاکہ تمہارے ڈیڈی کو صبح اٹھنے میں دیر نہ ہو جائے؟ عمران نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی اس وقت کلثوم کی آمد پر ذہنی طور پر جھلا گیا تھا۔ آخر تم یہ کونین کی گولیاں کیوں چبا رہے ہو؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ تم نے فیاض سے ڈیڈی والے کاغذ کیوں لے لیے ہیں؟ کلثوم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور عمران چونک پڑا۔ فیاض سے لے لیے ہیں؟ کس سے کہا ہے؟ عمران نے کہا۔ کسی نے کیا کہنا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، تم ٹیبل لیمپ کے نیچے وہ کاغذ اور ان کے فوٹو رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ کھڑکی دیکھی ہے تم نے؟ اس کا پردہ ہٹا ہوا ہے، میں نے پہلے ہی سمجھا تھا کہ تم روشنی بند کرنا بھول کر سو گئے ہو، اور اس لیے میں نے ادھر سے دیکھا تھا، کلثوم نے کہا، اور عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس سے جلدی میں واقعی حماقت ہو گئی تھی، اس لیے کھڑکی کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ اسی لمحے عمران کے ذہن میں خیال آیا تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یونیورسٹی کی بڑی عقل مند طالبہ ہو، عمران نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بات کا جواب دو، تم نے فیاض سے وہ کاغذ کیوں لیے ہیں؟ کیا تم نے صرف وہ کاغذ حاصل کرنے کے لیے مجھے چکر دیا تھا کہ ڈیڈی کی جان خطرے میں ہے؟ کلثوم نے سخت لہجے میں کہا اور عمران ہنس پڑا۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ عورتوں کو سمجھ دیر بعد آتی ہے، ورنہ مرد بیچاروں کی تو زندگی ہی تباہ ہو کر رہ جاتی، عمران نے کہا۔
تو تم مجھے احمق بنانا چاہتے تھے؟ کلثوم کا غصہ عروج پر آنے لگا تھا۔ سوری، میں کون ہوتا ہوں بنے بنائے کو بنانے والا؟ یہ سب اللہ میاں کے کام ہیں۔ بہرحال میری اس میں بدنیتی شامل نہیں تھی۔ اب چونکہ تم نے وہ کاغذ دیکھ لیے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ تم اب کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں، عمران نے کہا، اور دوبارہ میز کی طرف بڑھ گیا جس پر ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ کلثوم خاموشی سے اس کے پیچھے آنے لگی۔ عمران نے جیب سے وہ دونوں کاغذ نکالے اور انہیں ٹیبل لیمپ کے نیچے رکھ دیا۔ اب دیکھو انہیں اور مجھے بتاؤ کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کلثوم کاغذوں پر جھک گئی۔ حالانکہ عمران کو معلوم تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اسے جان بوجھ کے اسے بند نہ کیا تھا، کیونکہ رات کے وقت ایک لڑکی کی اس کے کمرے میں موجودگی کے دوران دروازہ بند کرنا وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ حالانکہ گو ایسی کوئی بات نہ تھی، لیکن پھر بھی عمران کی بہرحال ہی اپنی سوچ تھی۔ اوہ، ان دونوں نقشوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فرق کیسے پیدا ہوا؟ چل ہم وہ بات، کلثوم کی آواز سنائی دی اور عمران مسکرا دیا۔ اب اسے کلثوم کی ذہانت پر یقین آ گیا تھا۔ اور کتبے کے فوٹوؤں میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کتبے تو بالکل ایک ہی ہیں، ان میں تو مجھے معمولی سا فرق بھی نظر نہیں آیا، اور ظاہر ہے کہ انہیں ایک ہونا بھی چاہیے۔ ان میں فرق ہوتا تو ڈیڈی کو بھی پتہ چل جاتا، لیکن نقشوں میں بہرحال واضح فرق ہے، کلثوم نے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تمہارا خاص موضوع ہے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ یہ فرق کس طرح پیدا ہوا، اور ان میں اصل کون سا ہے، اور جس سے فرق پیدا کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ عمران نے کرسی گھسیٹ کر اسے دیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی دوسری کرسی گھسیٹ کر وہ بیٹھ گیا۔ اب میں اتنی بھی ماہر نہیں ہوں، بہرحال طالب علم ہوں، البتہ شاید ڈیڈی بتا سکیں گے، وہ خاصے ماہر ہیں اس موضوع میں، کلثوم نے کہا۔ ارے نہیں، کسی بھی سرکاری آدمی کے علم میں یہ بات آتے ہی اس آدمی کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، چاہے وہ سر کمال عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، عمران نے کہا۔ مجھے تفصیل بتاؤ، یہ دونوں تمہیں کیسے ملے ہیں، کہاں سے ملے ہیں؟ کلثوم نے کہا۔ یہ کاغذ میں نے جان آرنلڈ کے کمرے کے ایک خفیہ دراز سے حاصل کیے ہیں، اور یہ ان کاغذوں کے فوٹو ہیں جو تم نے اپنے ڈیڈی کی خوابگاہ سے لا کر دیے ہیں۔ تمہارے ڈیڈی اسے اصل بتا رہے ہیں، اور ان کے مطابق سر کمال عبداللہ نے بھی اسے اصل بتایا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اصل یہ جان آرنلڈ والے کاغذ ہیں۔ اب میری بات غور سے سنو۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، مصری حکومت کو ایک خاص چکر دے کر مطمئن کیا گیا ہے۔ اصل کتبہ ڈاکٹر عمر عبدال کے دفتر سے اڑایا گیا ہے، اور پھر جان آرنلڈ سے اس کے مطابق نقشہ تیار کرایا گیا ہے۔ جان آرنلڈ چونکہ ایک محقق ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر اس کے فوٹو بغیر کسی کو بتائے اپنے پاس رکھ دیے۔ اس کے بعد اصل کتبے میں ایسی ترامیم کر دی گئیں کہ جو بظاہر اصل معلوم ہو، لیکن اس سے نقشے میں فرق پڑ جائے، اور پھر ان ترامیم سمیت کتبے کو نتاشا کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا، اور بعد ازاں کسی کے ذریعے سے نتاشا کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ادھر جان آرنلڈ کو بھی ختم کر دیا گیا تاکہ وہ اصل اور ترمیم شدہ میں فرق محسوس نہ کر سکیں۔ اور جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ انہیں شاید یہ معلوم ہے کہ تمہارے ڈیڈی نے صرف یہ کتبہ دیکھا ضرور تھا، لیکن اس پر کام نہ کیا تھا، اس لیے ان کی جان نہیں لی گئی۔ بہرحال یہ سارا کام کرنے والوں کے مطابق نتیجہ برآمد ہوا، اور اس کتبے میں موجود ترمیم کا کسی کو پتہ نہ چل سکا، اور اسے اصل قرار دے دیا گیا، اور اس کے مطابق اصل مدفون مقبرے کا نقشہ تیار کر لیا گیا۔ گویا یہ نقشہ خاص تکنیکی قسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ان دونوں میں جو فرق مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق اصل مدفون مقبرہ ڈاکٹر عمر عبدال کے تیار کردہ نقشے سے یقیناً بہت دور ہوگا۔ اس طرح مصری حکومت ترمیم شدہ کتبے سے بنے ہوئے نقشے پر سر کھپاتی رہے گی، جبکہ اصل مدفون مقبرہ مجرم تلاش کر کے آسانی سے اس میں موجود ہر چیز حاصل کر لیں گے، عمران نے کہا، اور کلثوم کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، اس قدر گہری سازش! یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر گہری سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں فوراً اس بات کی اطلاع ڈیڈی کو دینی چاہیے تاکہ وہ مجرموں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں، کلثوم نے کہا۔ جان آرنلڈ، نتاشا، ڈان اور اس کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی، یہ سب کچھ تمہیں بھول گیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو مجرم اس قدر گہرا کھیل کھیل سکتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے اس سارے کھیل کو اپنے ہاتھ سے نکلنے دیں گے؟ تمہاری بات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر تمہارے ڈیڈی کا خاتمہ کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں شک پڑ جائے کہ میں اور تم بھی اس میں ملوث ہیں، تو ہم پر بھی کسی اندھیرے کونے سے گولیوں کی بارش ہو جائے گی، عمران نے کہا، اور کلثوم کا چہرہ نہ صرف خوف سے زرد پڑ گیا بلکہ اس کا جسم بھی بری طرح کانپنے لگا۔ او ہاں، تمہاری بات درست ہے، میرا تو اس طرف خیال ہی نہ گیا تھا، لیکن اب ہوگا کیا وہ یہ نادر ذخیرہ لے کر نکل جائیں گے؟
اور کوئی کچھ نہ کر سکے گا؟ کلثوم نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو مجھے ان دونوں نقشوں کے بارے میں ضروری تکنیکی باتیں سمجھا سکے تو میں ان مجرموں کو عین موقع پر پکڑا سکتا ہوں۔ جب تک یہ مجرم رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں گے، خطرہ بہرحال تلوار کی طرح تمہارے ڈیڈی کے سر پر لٹکتا رہے گا، عمران نے کہا، اور کلثوم اس بار بڑی عقیدت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ تو کیا تم یہ سارا خطرہ صرف ڈیڈی کی جان بچانے کے لیے مول لے رہے ہو؟ کلثوم نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ اور مجھے کیا تکلیف ہے؟ میرا ان نوادرات سے کیا تعلق ہے؟ مصری حکومت جانے، مجرم جانے، نوادرات کی چوریاں اور اسمگلنگ تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ انکل کی زندگی محفوظ ہو جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تم حقیقتاً ایک عظیم انسان ہو۔ میں ہی احمق ہوں جو تمہیں غلط سمجھی ہوں۔ تم تو پوجا کیے جانے کے لائق ہو، کلثوم نے واقعی انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، اس لیے پوجا وغیرہ کا پروگرام تو فی الحال ملتوی کر دو۔ باقی اگر تمہیں کسی ایسے آدمی کے بارے میں معلوم ہو جو اس سلسلے میں میری مکمل رہنمائی کر سکے تو ٹھیک، ورنہ اچھی بچیوں کی طرح جا کر اطمینان سے سو جاؤ اور اچھے اور نیک پری کی طرف سے تحفہ ملنے کا خواب دیکھو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار کلثوم بھی ہنس پڑی۔ پروفیسر طوبہ اس مضمون کے ماہر ہیں، وہ ہماری یونیورسٹی کے شعبے کے ہیڈ ہیں اور انتہائی محب وطن اور انتہائی اچھے آدمی ہیں۔ ان کی کوٹھی بھی یہاں سے قریب ہی ہے، وہ یقیناً اس بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کریں گے۔ ٹھہرو، میں انہیں فون کر لیتی ہوں، کلثوم نے کہا۔ ارے اس وقت؟ پتہ ہے کیا وقت ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ وہ کم ہی سوتے ہیں، ان کا زیادہ وقت مطالعے میں گزرتا ہے، اکیلے رہتے ہیں، ملازم بھی انہوں نے نہیں رکھا ہوا، اور ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی، کلثوم نے کہا، اور تیزی سے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایکسٹینشن تھا۔ اسے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، فوراً ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں کلثوم عمر عبدال بول رہی ہوں سر، کلثوم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ کلثوم بیٹی، خیریت؟ اس وقت کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے حیرت بھری لہجے میں کہا گیا۔ سر، ایک علمی مسئلہ ہے، میرے ایک مہمان پاکیشیا سے آئے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت میں یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، اور آپ میری عادت جانتے ہیں کہ مجھے انتہائی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے، کلثوم نے کہا، اور دوسری طرف سے پروفیسر طوبہ کے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ علم کے حصول میں یہ بے چینی ایک نعمت خداداد سے کم نہیں ہے کلثوم بیٹی۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ پروفیسر طوبہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر، فون پر بتانے والی نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اور میرا مہمان آپ کے پاس آ جائیں۔ سر اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، کلثوم نے کہا۔ تکلیف کیسی بیٹی؟ علم کے لیے تو میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی ہے، آ جاؤ، میں منتظر ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کلثوم نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ، ابھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کلثوم نے فاتحانہ انداز میں کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ پروفیسر طوبہ خاتون ہے یا مرد؟ آواز مردوں والی ہے، لیکن یہ طوبہ کہیں طیبہ ٹائپ کا نام تو نہیں ہے؟ عمران نے بھی اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور کلثوم کہکا مار کر ہنس پڑی۔ ارے نہیں، ان کا نام سید عبد الواحد طوبہ ہے، لیکن سب انہیں پروفیسر طوبہ ہی کہتے ہیں، کلثوم نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر عمران اسے پائیں باغ کے دروازے سے ہی باہر لے کر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ کہیں مجرم صدر دروازے کی نگرانی نہ کر رہے ہوں، اور کلثوم نے سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔